آج مجھے جس عنوان پہ لفظ کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سود کی تباہکاریاں اور اس کا علاج۔ الحمدللہ الذی قال حل اللہ البیع وحرم الربا، اما بعد۔ دل ہو چکا ٹکڑے ٹکڑے، حد ہو چکی بربادی کی، دل ہو چکا ٹکڑے ٹکڑے، حد ہو چکی بربادی کی، کمزور کہاں تک چھیلیں گے غیروں کی جفا اپنوں کی ستم۔ مشفق و مربی، اساتذہ نظام اور چھوٹستان جامعہ کے نوشہ بولو، ہزارہا سجدہ بجا لاؤں اس وحدہ لا شریک لہ کے دربار میں جس نے حرمت سود پر 10 آیتیں اور قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 47 حدیث کا نزول فرما کر صبح قیامت تک آنے والی انسانیت کو بطن جہنم کا کیڑوں کا نوالا بننے اور اپنے پیٹ کو اژدہوں کا ٹھکانہ بنانے سے آگاہ کیا۔ اور وہی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے خدا نے سود خور کو 70 ماؤں سے زنا کرنے سے بھی بدتر قرار دے کر اپنے کلام مقدس میں 5 سزائیں مقرر کی۔ معزز سامعین، سوال یہ ہے کہ آخر خدا نے سود خوری و سود خواری پر یہ سزائیں کیوں مقرر کر دی؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرما کر انہیں جنگ کے لیے کیوں آمادہ کیا؟ کما یوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کے ذریعے انہیں غلطی کے وصف سے کیوں متصف کیا؟ اور ان کی شان ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، جیسے الفاظ کا تلفظ کیوں کیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے جب ہم دماغ کی فکریتوں کو عالمی معاشرے کی طرف پھیرتے ہیں تو جی جلنے لگتا ہے، شرمندگیوں پر شرمانے سے پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے تو اس سے زیادہ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں کہ سودی لین دین کی وجہ سے ضعیف انسانیت مظلومیت کی شکل لے رہی ہے اور آپ کی الفت و محبت کو دیمک چاٹ رہی ہے۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، عقل حلال سے موڑا جا رہا ہے اور یہ واقعات اخبارات کی زینت بن رہے ہیں کہ سود اس مقررہ وقت پر نہ ملنے سے 22 سالہ سود خور نوجوان 35 سالہ بزرگ کی داڑھی پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے اور ایک سوتیلی ماں نوجوان بیٹی کے ساتھ اپنی عفت و حیا کے دامن کو تار کرنے کے لیے دلالوں کے پاس جا رہی ہے، محض اس لیے کہ صبح سورج کی کرنوں کے ساتھ سود خور بھی دروازے پر دستک دینے آیا ہے۔ ہر انسان سود کی لالچ میں فرمان الہی ماذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی کسی انسان کو قرض دینا اللہ کو قرض دینا ہے، اس بات سے انحراف کر کے سود پر پیسے دے رہا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ماں کے نام سے اپنا نسب بیان کرنے والے یورپی آدمخوروں نے سودی کاروبار کو پرکشش و پرفریب اسکیموں میں ڈھال کر انفرادی انسانوں ہی کے نہیں بلکہ پورے ملک کو اجیر کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ملک اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، پھر معاشرے کا 70% طبقہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے یا لا علاج مریض بن جاتا ہے یا پھر وقت کے ڈاکٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن معزز سامعین، آگاہ چلانے سے آگ نہیں بجھتی، پانی ڈالنا پڑتا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں تو آگ بجھانے کی سوچیے، ہم ڈرتے ہیں تو آگ بجھانے کی سوچیے، جلتے ہوئے مکان کا منظر نہ دیکھیے۔ اس اجتماعی زندگی کی سرگوبی کے لیے فرمان رسول کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت رکشہ چلانے والے سے لے کر جہاز کے پائلٹ تک ہر ایک اس تباہکاری کے علاج کا ڈاکٹر ہے۔ لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء کے پیش نظر میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کرام کی ہے، کیونکہ یہی انبیاء کے وارث ہیں، یہی قوم کو حرام خوری و حرام خواری سے بچا سکتے ہیں، یہی امت کے درد کے درمان
انشاءاللہ سود کا خاتمہ ہوگا.